قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارا ولی ہے، اور اہل ایمان میں بھی وہ اللہ کے درخشندہ ستارے صاحبان ایمان کی صورت میں موجود ہیں جو اللہ نے دھرتی پر اپنے ولی بنائے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی ولایتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی شان کے لائق اپنی ولایت کا ذکر کیا، اور اپنی ولایت کا ذکر کر کے اللہ نے موضوع ولایت کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسی کے ساتھ متصل اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا جھنڈا بھی بلند کیا، اور پھر بالکل ملحق اللہ پاک نے اس امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قیامت تک آنے والے اور رہنے والے اہل ایمان بندوں میں سے بھی اپنے بندوں کی ولایت کا ذکر فرمایا، اور صیغہ استعمال کیا ولیکم، کہ یہ تینوں جو درجے ولایت کے بتائے گئے ہیں، اللہ کی ذات، رسول کی ذات اور اہل ایمان میں سے، فرمایا یہ تینوں درجوں میں پائے جانے والا جو ولایت کا تصور ہے، بندہ مومن بنتا تب ہے جب وہ اللہ کی شان کے لائق اس کی ولایت کو مانتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق میرے آقا کی ولایت کو مانتا ہے، اور پھر ان 2 ولایتوں کے بعد والذین آمنوا، پھر وہ اہل ایمان جو قیامت تک اس امت میں اللہ کے ولی بن کے آتے رہیں گے۔ مومن وہ ہے جیسے اللہ کی ولایت کو مانے، رسول کی ولایت کو مانے، قیامت تک آنے والے ہر صاحب ایمان کی ولایت کو بھی مانے۔ تو تینوں طرح کی ولایتوں کا تذکرہ اللہ پاک نے خود فرمایا، اور یہ تذکرہ فرما کے پھر اللہ کی ذات جانتی تھی کہ اللہ کی ذات کے اوپر تو کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، اللہ کو تو سارے اپنا ولی مانیں گے، اور پھر محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں گے تو حضور علیہ السلام کا ولی ہونا اس پہ بھی شک نہیں کریں گے۔ اب شک یا گمان اہل ایمان میں سے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی وحدت پہ بھی شک نہیں ہے، رسول آخر الزمان کی رسالت و نبوت و ولایت پہ بھی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیونکہ امت محمدی میں کسی ولی کا نام نہیں بتایا، نہ پتہ بتایا، نہ علاقہ بتایا کہ کون کون کس کس مقام پر کب کب ولی ہوگا، اب یہ تلاش امت کو خود کرنی تھی، یہ پہچان امت کے ذمہ رکھ دی کہ میں تو رب ہوں، اکیلا ہوں، کوئی دوسرا ہے نہیں کہ شک پڑے، اور نبی تمہیں ایک ہی دیا ہے، 2 دیے نہیں کہ اس میں بھی کوئی شک ہو کہ کون سا ولی ہے کون سا نہیں ہے، مگر والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ بندہ مومنین اللہ رسول کے ساتھ جڑ کے راہ سلوک و تصوف و ولایت کے مسافر بنے، اور جنہوں نے منزل ولایت کو حاصل کیا، فرمایا اب امت یہ تیرے ذمہ ہے، ان ولیوں کی پہچان بھی کر، تلاش بھی کر، اور پھر ان کو ولی مان کے ان کا چرچا بھی کر۔ دوستان محترم، قیامت تک اس امت میں ولی آتے رہیں گے، قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے۔ یہ نہ کبھی سوچنا کہنا کہ پہلے وقت چنگے سن، ولی ہوندے سن، ہن وقت ماڑے آ گئے، کہ اپنی طرف بندہ دیکھتا ہے نا، میں جو موجود ہوں اپنی حالت نظر آتی ہے، تو بعض اوقات وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ولی ختم ہو گئے۔ اے لوگو، دنیا کے خزانے کم ہو سکتے ہیں، میرے مہربان رب کے خزانے نہ کل کم تھے، نہ آج کم ہیں، نہ قیامت کی صبح تک کم ہوں گے۔
اور ولی دنیا کے کارخانوں میں تیار نہیں ہوتے، ولی دنیا کی کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں اور دنیا کے کسی بازار میں تیار نہیں ہوتے۔ یہ تمہاری پروڈکٹس ہیں جو دنیا کے کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں، کبھی بازار میں ملتی ہیں، کبھی نہیں ملتی ہیں۔ فرمایا ولی بازار خدا میں تیار ہوتے ہیں، اور بازار مولا میں نہ کل کمی تھی، نہ آج کمی ہے، نہ کبھی کمی ہوگی۔ لیکن امت کو اس تلاش میں آسانی کے لیے اللہ نے اسی آیت میں رہنمائی فرمائی، تاکہ اہل ایمان کو مشکل نہ پیش آئے کہ میں نے حضور شہنشاہ بغداد کو کیسے پہچاننا ہے، داتا علی حجویری کو کیسے پہچاننا ہے، اور ہر بندے نے اپنے اپنے دور میں ولی کو کیسے پہچاننا ہے۔ تو فرمایا یاد رکھو، ولی کا جب شہرہ، ولی کا جب تذکار اور ذکر کائنات میں پھیلتا ہے تو کوئی جھوٹا یہ ذکر اپنا شہرت کا کروا رہا ہو تو سچے اور جھوٹے میں فرق کیسے کرنا ہے۔ تو امت کے سامنے لوگوں اللہ نے ایک پیرامیٹر، ایک پیمانہ اور ایک کرائیٹیریا دیا ہے۔ فرمایا جو میرا ولی ہوگا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نمازیں چھوڑنے والا نہیں، نمازیں پڑھنے پڑھانے والا ہوگا۔ وہ نمازیں چھوڑنے والا نہیں، پڑھنے پڑھانے والا ہوگا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ صرف نذرانے لینے والا نہیں، زکاتیں لینے والا ہوگا۔ وہ صرف چندے نذرانے لینے والا نہیں، قرآن کی نص بتا رہی ہے کہ وہ جو اہل ایمان ولی ہوگا وہ راہ خدا میں خیراتیں لینے والا نہیں، زکاتیں دینے والا ہوگا۔ اور ایک تیسری بات بھی بتائی، اب یہ یاد رکھنا، یہ دو علامتیں یہ بھی چھپ سکتی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مگر میں اپنی گھر کی چلہ گاہ میں پڑھتا ہوں اور اس میں مرید نہیں اندر آ سکتا، تو بات ماننی پڑے گی۔ مرشد جو ہے چھپ سکتا ہے، اور وہ کہے جی میں زکوٰۃ دیتا ہوں، نبی کا فرمان ہے دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو نہ پتہ چلے، میں آپ کو تھوڑا ہی بتا کے دیتا ہوں جی دیتا ہوں۔ تو اللہ نے لوگوں جو تیسری نشانی بتائی وہ سارے پردے ہٹا دیتی ہے۔ فرمایا سنو، وہ میرا ولی ایمان والوں میں، وہ مہر علی ہو، وہ فرید الدین گنج شکر ہو، وہ سلطان العارفین سلطان باہ ہو، وہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری ہو، یا میرا بغداد کا شہنشاہ ہو۔ فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ چھپ کے عبادت صرف نہیں کرے گا، وہ چھپ کے زکوٰۃ نہیں دے گا۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ رکوع کرے گا، جمع کا صیغہ ہے، اکیلے نہیں، باقی رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کے مسجد کی چٹائیوں پہ کھڑے ہو کے صفے امامت ہو، جماعت میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ کے دنیا کو بتائے گا اللہ کے ولی چھپ کے نہیں سرے عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ ولی کا پہچان اللہ نے آسان کر، بے نمازی کو کبھی ولی نہ ماننا، زکوٰۃ نہ دینے والے کو کبھی امت ولی، اور جو رکوع کرتا نظر نہ آئے کہ جی مسجد تو مریدوں کے لیے، میں تو شیخ ہوں، میں نے مسجد جا کے کیا کرنا ہے۔ فرمایا جو ہماری مسجد میں نہیں آ سکتا وہ ہماری چارۂ ولایت پر بھی نہیں آ سکتا۔ جس کو مولا کی مسجد اچھی نہیں لگتی اس کو مولا کی ولایت اچھی کیوں لگ سکتی ہے؟ تعلق پہلے گھر آنے سے بنتا ہے۔ کوئی کہے جی میرا فلاں سے تعلق بڑا ہے پر نہ میں اس کے گھر جاتا ہوں نہ وہ میرے گھر آتا ہے، آپ کہیں گے بھائی تعلق کو کیسے مانوں؟ تعلق کی دلیل یہ ہے سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، دروازے سے گزر کے اندر جانا پڑتا ہے۔ جب اندر جائیں گے میل ملاپ ہوگا، اگر وہ میل ملاپ میں دل آپس میں مل گئے محبت کے رشتے تب پیدا ہوا ہوگا۔ لیکن آؤ لوگوں یہاں بڑا اختصار سے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ نے اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا ولی، جب عربی گرامر میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ ولی کا لفظ ولایتن کے مصدر سے نکلا ہے، اور ولایتن ایک ایسا لفظ ہے جس میں فاعل اور مفعول دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ فاعل کہتے ہیں کوئی کام کرنے والا، اور مفعول کہتے ہیں جس پر کام ہو۔ اب بہت آسان کر دوں، معنی بہت سارے ہیں مگر میں صرف ایک ہی معنی دوں گا، اسی سے گفتگو آگے لے جاؤں گا۔ اس دور میں جس میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ ولی کا لفظ عربوں کے ہاں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عرب سے مثال دیں، سعودی عرب سے دین آیا ہے،
تو آج ہم ولایت کے لیے مثال سعودی عرب سے لا رہے ہیں۔ اگر سعودی عرب کا کوئی بادشاہ ہمارے ملک میں آئے تو یہ نہیں لکھا ہوا تھا ہمارے ٹیلی ویژن اسٹیشن کی خبروں میں کہ سعودیہ کا صدر آ رہا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا تھا سعودیہ کا وزیر اعظم آ رہا ہے۔ ایک پٹی چلتی ہے کہ سعودی ولی عہد تشریف لا رہے ہیں۔ ولی عہد، عہد کہتے ہیں زمانے کو اور ولی کہتے ہیں حاکم کو۔ عرب والے ولی کس کو کہتے ہیں جی؟ بھئی وہ آج بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کوئی مغالطہ نہ لگے تاکہ ولی عہد تشریف لا رہے ہیں، یعنی عربوں کا جو حاکم ہوتا ہے۔ عربی زبان میں پتہ چلا بطور فاعل اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے ولی تو فاعل کے طور پہ اس کا معنی ہوگا حاکم۔ کون جی؟ ولی کون ہوتا ہے؟ حاکم۔ اور اب جب اس کا مفعولی معنی کریں گے تو حاکم کا مفعول ہوتا ہے محکوم۔ ایک ہوتا ہے بادشاہ، ایک ہوتی ہے عوام۔ بادشاہ ہوتا ہے حاکم، عوام ہوتی ہے محکوم۔ اب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ تو انما ولیکم، کہ بے شک وہ تمہارا ولی ہے، ولی کا تعارف کروا رہا ہے، لیکن اس بندے کے لیے اللہ نے لفظ ولی کا استعمال کیا، اور اگر ولی کا معنی حاکم بھی ہو محکوم بھی ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ ایک ہی ہو؟ آپ کہیں یہ ہمارا بادشاہ بھی ہے، یہ عوام بھی ہے، ایک بندے میں یہ دونوں اپوزٹ جدا جدا صفتیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ لوگوں کو یاد رکھنا، اللہ اگر کوئی لفظ کسی بندے کے لیے استعمال کرے یہ ہو نہیں سکتا وہ بندہ ان دونوں صفتوں کے معیار پہ پورا نہ اترے۔ آؤ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے جس کو ولی کہا، قیامت گھر ولی میں فاعل کے طور پہ معنی حاکم کا بھی پایا جائے گا، معنی محکوم کا بھی پایا جائے گا۔ کیسے؟ بڑی آسانی سے سمجھا دیتا ہوں لوگوں۔ بندے کا ایک تعلق مولا سے ہوتا ہے، کس سے؟ مولا سے ہوتا ہے، اللہ کی شریعت سے ہوتا ہے، اور بندے کا دوسرا تعلق اللہ کے بندوں سے ہوتا ہے۔ جو تعلق مولا سے ہوتا ہے اسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور جو تعلق مخلوق خدا سے ہوتا ہے اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ لوگوں میرے ساتھ چلنا، اس کانسیپٹ کو سمجھنا کہ ولی بطور حاکم کب بنتا ہے اور بطور محکوم یہ صفت اس میں کہاں پر آتی ہے؟ لوگوں جب ولی راہ ولایت و سلوک کا مسافر بن کے اللہ کی ولایت کے راستے اور شاہراہ طریقت پہ چلتا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت، مصطفیٰ کریم کے دی ہوئی شریعت کا پٹا اپنے گلے میں یوں ڈالتا ہے کہ شریعت کی روشنی اور شریعت کے اوامر و نہی کے مطابق اپنی زندگی کی صبح و شام دن و رات گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کی شریعت کے مطابق اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سننا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کی زندگی کا ہر عمل شریعت مصطفیٰ اور احکام خدا میں رنگوں میں رنگا جانے لگتا ہے، جب وہ اللہ کی شریعت کے دروازے پر محکوم بن جاتا ہے، اللہ کی شریعت کے دروازے پر وہ بطور محکوم، وہ ولی بطور مفعول شریعت خدا کے دروازے پر یوں پڑتا ہے کہ شریعت مصطفی کا مذاق نہیں اڑاتا، شریعت کے دروازے پر گردن رکھ دیتا ہے، دل جھکا دیتا ہے، وہ شریعت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، جو بندہ خدا راہ سلوک کا مسافر بن کے اللہ کے ساتھ تعلق مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کے آگے محکوم بن جاتا ہے، اللہ اپنی شریعت کے دروازے پر محکوم بننے والے کو وہاں سے اٹھا کر باقی مخلوق پر حاکمیت عطا فرما دیتا ہے۔ بھئی وہ بندہ ایک ہی ہے مگر ایک ہی وقت میں مولا کے دروازے پہ محکوم ہے اور دنیا اس کے دروازے پر محکوم ہے۔ اس کا حاکم، اس نے اللہ اور رسول کو حقیقی حاکم مانا، باقی بندوں پر اللہ نے اس کی حکومت کا اعلان کر دیا۔ اب آئیے تھوڑا سا قرآن سے اس چیز کو لے لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دلیل تو قرآن سے اچھی ہونی چاہیے۔ بھئی میں چند منٹوں میں آپ کو شہنشاہ بغداد کی گلی میں لے کے جانے والا ہوں، مگر قرآن کے راستے سے لے کر جاؤں گا۔ آؤ لوگوں، میں نے قرآن سے پوچھا بتا اللہ کا ولی محکوم کیسے بنتا ہے؟ مفعولی معنی بتا۔
تو قرآن کی سورہ توبہ آیت نمبر 111 نے اعلان کیا، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جان اور جن کا مال دونوں اللہ خرید لیتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جان مولا خرید لیتا ہے، وہ دربار بازار مولا کے تاجر بنتے ہیں، اپنی جان اللہ کی حضوری میں رکھتے ہیں، مولا خرید لیتا ہے، پھر اپنا سارا مال اللہ کی حضوری میں رکھتے ہیں، اللہ اس بندے کا مال بھی خرید لیتا ہے، اللہ کو اس نے جان بھی بیچ دی، اللہ کو اس نے مال بھی بیچ دیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت کی حکومت دیتا ہے، جنت کی بادشاہی دیتا ہے۔ مگر آؤ لوگوں سننا بڑی توجہ سے، جو اپنی جان بھی بیچ دے، جو اپنا مال بھی دے دے اور دے دنیا کے بازار میں نہیں، مولا کے بازار میں، اللہ کے بازار تجارت میں، مصطفیٰ کریم کی شریعت کے بازار تجارت میں جو بندہ اپنی جان و مال کے سودے کر دیتا ہے، لوگوں مجھے بتانا سمجھدار لوگ ہو کہ جس کی جان بھی بک جائے، جس کا مال بھی بک جائے، پھر اس جان اور اس مال پہ مرضی بیچنے والے کی لگتی ہے یا خریدنے والے کی چلتی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں جملہ دوہرا رہا ہوں، بھئی آپ ایک بھینس خریدتے ہیں، چلیے آپ نے 1.5-2 لاکھ کی بھینس خرید لی، بندے نے بیچ لی اور اعلان ہو گیا کہ اس نے بیچ لی، اس نے خرید لی۔ اب مجھے بتائیں اس بھینس پر پیسے دینے کے اور خریدنے کے بعد مرضی پچھلے مالک کی چلتی ہے یا خریدنے والے کی چلتی ہے؟ خریدنے والے کی چلتی ہے۔ صاحبان عقل صاحبان شعور بیٹھے ہیں، میری بات سارے سمجھ چکے ہیں۔ آؤ لوگوں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین، مومنوں میں وہ بندے موجود ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، وہ اللہ کے ولی جن کی ولایت کا تذکرہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 میں کیا۔ ادھر اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین، ان مومنوں سے میں نے خرید لیے ہیں، انفسہم، ان کی جان بھی، واموالہم، اور ان کے مال بھی۔ آپ لوگوں راہ سلوک و تصوف و ولایت کا مسافر بازار خدا میں اپنی جان کا سودا بھی کر دیتا ہے، اپنے مال کا سودا بھی کر دیتا ہے۔ جب وہ دونوں چیزیں بیچ دیتا ہے تو بیچنے والے کے پلے تو کچھ نہیں رہتا، نہ مرضی رہتی ہے نہ اختیار رہتا ہے، وہ محکوم کامل بن کے کائنات یقین میں اعلان کرتا ہے اب میرا مال بھی وہی لگے گا جہاں میرا رب چاہے گا، میری جان بھی وہی لگے گی جہاں میرا رب چاہے گا۔ وہ پھر اپنے آپ کو لوگوں دست قدرت کے یوں سپرد کر دیتا ہے کہ پھر اس کی آنکھ اس کی مرضی سے نہیں مولا کی مرضی سے تکتی ہے، پھر اس کے کان اس بندے کی مرضی سے نہیں مولا کی مرضی سے سنتے ہیں۔ پھر اللہ اسے اپنے دست قدرت میں لوگوں یوں اٹھنا بیٹھنا سکھاتا ہے کہ جہاں مولا بٹھا دے وہ بیٹھ جاتا ہے، جہاں مولا کھڑا کر دے وہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ پھر زمانے کے فتنوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ پھر زمانے کی اٹھی ہوئی انگلیوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ صرف دیکھتا ہے جس کو بیچا ہے اس ہونے کی مرضی کیا ہے۔ تو قرآن نے بتا دیا وہ بندہ اللہ کے بازار تجارت میں محکوم کیسے بنتا ہے۔ تو ولی بطور مفعول محکوم ہوتا ہے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کے دروازے پر اپنا سارا کچھ بیچ دیتا ہے۔ مولا جب اس نے بیچ دیا، اب ولی تو فاعل کے طور پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی حکومت کہاں پر ہے؟ وہ تو بک چکا ہے تیرے دربار میں، اس بکے ہوئے کی حکومت کہاں پر ہوگی؟ اس نے کہا میرا قرآن پڑھ۔ ہم نے قرآن مجید کی سورہ زمر کھولی، آیت نمبر 33 اور 34 پڑھی۔ آؤ لوگوں ولی کی حاکمیت کا اعلان میرا رب کر رہا ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ فرمایا میں نے کائنات میں اپنی بارگاہ کی سچائی اپنے محبوب مصطفیٰ کی شکل میں اے امت تجھے تمہارے سامنے رکھی ہے۔ قیامت تک جس نے میرے محبوب کی صداقت اور سچائی کو
پہچان کر اس کی تصدیق اور اس کی گواہی دی۔ آؤ سن لو، اللہ ان لوگوں کے سر پہ تقویٰ کا تاج رکھتا ہے، ان کے سروں پر اللہ تقویٰ کا، یعنی جس نے رسول کی صداقت کو پہچان لیا، اور حضور کی صداقت کو پہچاننے کے لیے بھی سچا صدیق بننا پڑتا ہے، صدیق بننا پڑتا ہے۔ فرمایا جس نے میرے محبوب کی اس عظمت صداقت کو پہچانا، اللہ اس کے سر پہ تقویٰ کا تاج رکھ دیتا ہے۔ اور اگلا جملہ قرآن کا سننا لوگوں، میری ساری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ فرمایا جو مصطفیٰ کریم کی صداقت کو پہچان کر دنیا میں خود معیار صداقت بن جاتا ہے، سچوں کے ساتھ یاری لگا کے خود سچا بن جاتا ہے، جس کے ظاہر و باطن میں دو رنگی ختم ہو جاتی ہے، ایک رنگ آ جاتا ہے، صرف ایک رنگ وحدت اپنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنو میں اب اس بندے کی حکومت کا اعلان کیسے کرتا ہوں۔ فرمایا اللہم ما یشاؤون عند ربہم، فرمایا میرے دست قدرت میں اپنی جان اور مال بیچنے والے اس بندے کے لیے لہم ما یشاؤون عند ربہم، اب اس کے بعد زمانے میں چاہت میرے بندے کی ہوتی ہے، جو چاہتا ہے رب کی تقدیر وہی کچھ کرتی چلی جاتی ہے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، پھر رب کے ہاں اس کا سوال نہیں دیکھا جاتا، رب کے ہاں فقط اس کے دل سے اٹھنے والی خواہش ہی آتی ہے۔ ادھر میرا وہ بندہ سوچتا چلا جاتا ہے، رب کرتا چلا جاتا ہے، وہ اپنے دل و دماغ میں فقط کسی چیز کا تصور اور خیال لاتا ہے، پھر وہ شہنشاہ بغداد بن کے 70,000 مجمع میں جس کی تقدیر بدلنے کے لیے سوچتا ہے، سوچنا شہنشاہ بغداد کا کام ہے، ڈاکوؤں کی زندگی بدل کے ابدال کتب بنانا رب کا کام ہے۔ دوستان محترم، اب جملہ قرآن کا اللہ نے کہا لہم ما یشاؤون، یہ نہیں کہا لہم ما یسألون عند ربہم۔ اب یہ نقطہ سمجھنا، اللہ نے کہا جو پھر خواہشیں اس کی ہوتی ہیں تقدیر رب کی ہوتی ہے، یعنی اس ولی اللہ کی خواہش کو میں اپنی تقدیر بنا دیتا ہوں۔ لہم ما، اس کے لیے ہر وہ چیز ہوتی ہے عند ربہم جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا میں اس کو ہر وہ چیز دیتا ہوں جس کا وہ سوال کرتا ہے؟ بھئی عام بندے اور ولی میں فرق سمجھنا، اگر عام بندہ بھی سوال کر کے رب سے لے، ولی بھی سوال کر کے لے، تو پھر سارے محکوم رہیں گے نا، پھر حاکم کون ہوگا؟ اب ولی کو اللہ نے حکومت دینی تھی، اور حاکم وہ ہوتا ہے جس کو منت نہ کرنی پڑے، حاکم وہ ہوتا ہے جس کو ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ حاکم اور محکوم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ محکوم مانگتا ہے اور حاکم تو دینے والا ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے جس کے سر پہ اپنی محبوب کا امتی ہونے کی وجہ سے ولایت کا تاج رکھا ہے، جس کو میں نے اپنا ولی ڈکلیئر کیا ہے، اور لوگوں اللہ شان بتا رہا ہے، فرماتا کافر بھی مجھ سے مانگے میں اس کا بھی خدا ہوں، تو میں کافر کو بھی مانگنے بھی عطا کر دیتا ہوں، اگر ولی کو بھی مانگنے پر دوں تو پھر اس میں فرق کیسے ہوگا؟ آؤ اللہ نے لوگوں ولی میں اور باقی انسانوں میں فرق یہ رکھا ہے، فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم، کہ باقی سوال کریں گے رب تب دے گا، ولی فقط خواہش کرے گا، اس کی خواہش سوال بن کر لبوں پہ بعد میں آئے گی، اللہ کی تقدیر پہلے اتر رہے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بالوں پہ گرد پڑی ہوگی، کپڑے جن کے بظاہر پھٹے ہوں گے، سمرے سجے بظاہر نہیں ہوں گے، ظاہر سجے سمرے نہیں ہوں گے، جنہوں نے اندر سجائے ہوں گے۔ فرمایا وہ گرد کو غبار بالوں والے اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لیں گے، اللہ اپنی تقدیر تو بدل دے گا مگر اس بندے کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ایک سوال کیا پیدا ہو سکتا ہے، بس اس کا جواب دے کے پھر اگلے مرحلے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی تقدیریں تو لکھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں تقدیر تو لکھی ہوئی ہے جی، اب ولی کیا کرے گا؟ تقدیر تو اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھی ہے۔ تو آؤ لوگوں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید کی سورہ رعد، اللہ پاک نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء
وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، فرمایا میں کچھ لکھا ہوا مٹا دیتا ہوں۔ کس کو مٹاتا ہوں؟ بھئی توجہ رکھنا، قرآن کے لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں، میں چاہتا ہوں یہ لفظ نقش ہو جائیں۔ یمحو اللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے، ما یشاء جس کو چاہتا ہے، یمحو اریز کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ما یشاء مٹا دیتا ہے، وَيُثْبِتْ عِنْدَهُ الْكِتَابِ اور جس کو چاہتا ہے لکھا رہنے دیتا ہے۔ آؤ لوگوں، جب اللہ نے مٹانے کا ذکر کیا تو لفظ استعمال کیا ما یشاء، ما یشاء۔ اب پلٹائیں پچھلی آیت پر سورہ زمر کی، فرمایا لہم وہ جو ولی ہیں جن کو حکومت دی ہے، لہم ما یشاءون، میں انہیں اپنی یشاء اپنی چاہت کا قلم اپنے ولیوں کی ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں۔ پھر نگاہ ولی کی ہوتی ہے، جس کی تقدیر میں جو بھی جانا چاہے رب نے جانا چاہتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، پھر اللہ مٹا دیتا ہے کیونکہ یشاء پھر تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ چور ہے، ڈاکو ہے، اور میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں قبا چرانے کے لیے گیا ہے، میرے غوث کی نظر پڑی، سوال نہیں کیا، دل میں خواہش پیدا ہوئی، مولا آج بغداد کی گلیوں میں ایک ابدال چاہیے، ادھر بارگاہ میں چور آیا ہوا ہے، تقدیر میں لکھا ہے چور ہے، مگر میرے غوث کی نظر پڑی، یشاء چاہتے غوث نے کہا ابدال بن جائے، مولا کی تقدیر نے کہا گھبراتا کیوں ہے، ان ربہم تیری خواہش رب نے دیکھ کے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا چوری والا نظام مٹا دیا ہے، آج کے بعد اس کو ولی اللہ آیا تھا تو چور تھا، لکھا ہوا کیا تھا؟ یمحو اللہ ما یشاء، میرے غوث کی چاہت ہو گئی، ہم نے مٹا کے خود بنا دیا۔ تو کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، یہ نہیں کہ کلام ولی میں، نگاہ ولی میں، خواہش نگاہوں میں آتی ہے پھر زبان پر آتی ہے، زبان تک اللہ نہیں پہنچنے دیتا۔ وہ کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہزاروں کی یہ ہے تقدیر۔ یمحو اللہ ما یشاء، اور جو ولی کے پاس نہیں جائے گا چاہت، اللہ کی چاہت لینے والوں کے پاس نہیں جائے گا، اللہ کہتا ہے وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، وہ چور ہے تو چور ہی رہے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہاں روکوں گا مضمون کو، مضمون تو میرا ایسی ڈگر پہ چل پڑا ہے کہ جی کرتا ہے قرآن میں اور غوطے لگاتے چلے جائیں، اور ہمیں تو منہاج القرآن نے اور استاد یہ مکرم حضور شیخ الاسلام نے نام ہی منہاج القرآن ہے، قرآن میں ہی غوطے لگانا سکھائیں۔ ہم جدھر سے بھی ڈوبے نا غوطہ لگائیں، قرآن میں سے کوئی موتی اور نکل آتا ہے، کہ قرآن ایک سمندر ہے نا۔ لیکن آپ لوگوں میں یہاں مضمون روک رہا ہوں۔ اب میرے غوث العظم حضور شیخ شہنشاہ بغداد کو اللہ پاک نے حکومت دی، یہ حکومت کب ملی؟ توجہ رکھنا، میرے غوث فرماتے ہیں میرے ہاتھ پہ اللہ نے جو پہلا کام مجھ سے کروایا، جب میں نے اپنے گھر سے نکل کر علم کے حصول کے لیے، ابھی یہ نہیں کہ ولایت کے حصول کے لیے، اصول علم کے لیے پہلا قدم باہر رکھا، میری ماں نے کہا بیٹا اس قافلے کے ساتھ چلا جا شیخ حماد کے مدرسے میں، لیکن ہاں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میں توجہ رکھنا میرے جملے میں، جھوٹ۔ قافلے کو ڈاکو پڑ گئے، لوٹ گیا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، ایک ڈاکو نے بچے کے پاس سے گزرتے ہوئے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا بالکل ہے۔ ہاں چوروں سے تو چیزیں چھپائی جاتی ہیں، بتائی تو نہیں جاتی، اس بچے میں اور باقی دنیا میں کوئی فرق ضرور ہے۔ ابھی غوث کے اپنے مقام کی بات نہیں کر رہا، ابھی غوث کی ماں کے حیا اور باپ کے تقویٰ کی بات کر رہا ہوں۔ جب ماں اور باپ ان میں تقویٰ اور حیا ہو تو اولاد کو اللہ مقام کیا دیتا ہے۔ یہ راہ ولایت لوگوں دنیا میں آنے کے بعد سفر نہیں شروع ہوتے، یہ جب نطفہ انسانی بن کر رحم مادر میں بچہ آتا ہے، ولایت کے سفر وہاں باپ کے تقویٰ اور ماں کے حیا سے شروع ہوتے ہیں۔ تو وہ درہم برآمد ہوئے، اس نے سردار کو بتایا، اس سردار نے پوچھا بیٹا ہم چور ہیں، ہم سے لوگ چھپاتے ہیں، تو نے بتایا کیوں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا چھپانا بتانے کا، مجھے اتنا پتا ہے میری ماں نے کہا تھا سچ بتانا ہے۔
لوگوں اس چوروں کے سردار کے دل پہ چوٹ لگی. اس نے کہا یہ بچہ ہو کر ماں کا اتنا فرما بردار ہے, میں بندہ رب کا ہو کے اس کا نافرمان کیوں ہوں. اس نے کہا بیٹا اپنا ہاتھ آگے کر, ہمیں بیعت کر, ہمیں توبہ کروا. شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں ابھی میں نے شارع علم پہ پہلا قدم رکھا اور پہلا قدم میرے ہوش کا اٹھا, ہادی و رہنما بن کر چوروں ڈاکیوں کو توبہ کروا کے راہ خدا کا مسافر بنا گئے, راہ مولا کا مسافر بنا گئے. ابھی اپنا علم تو شروع ہی نہیں ہوا, ابھی زہد تقویٰ شروع ہی نہیں ہوا, ابھی مجاہدہ ریاضت شروع ہی نہیں ہوئی, ابھی ماں کی حیا بول رہی ہے, باپ کا تقویٰ تول رہا ہے. اب پہنچ گئے مدرسے میں. جی شیخ حماد مرسی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنا شروع کر دیا. ایک دن نا کلاس فیلوز بچے جو تھے نا, بھائی بڑی توجہ رکھنا, کلاس فیلوز جو بچے تھے ساتھ کے, وہ سارے بچے اکٹھے آ کے نا جی اپنے استاد حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے. استاد نے مجھے بیٹا خیر دیا ہے نا. انہوں نے کہا استاد جی آج ایک چھوٹی جی شکایت ہے. استاد نے کہا بیٹا بتائیں کیا شکایت ہے. وہ بچے کہنے لگے حضور ہم بھی اسی درسگاہ میں پڑھتے ہیں, وہ عبد القادر بھی اسی درسگاہ میں پڑھتا ہے, اس کا استاد بھی آپ, ہمارے استاد بھی آپ, وہ بھی انہی محلوں میں رہتا ہے, ہم بھی انہی محلوں میں رہتے ہیں, وہ بھی انہی کھیتوں کا اناج کھاتا ہے, ہم بھی انہی کھیتوں کا اناج کھاتے ہیں. اس کے گھر میں بھی پانی جس چشمے سے آتا ہے, ہمارے گھروں میں بھی پانی اسی چشمے سے آتا ہے, مگر استاد یہ سمجھ یہ نہیں آتی یہ فرق کیوں ہے. ہم ان گلیوں سے گزرے, ہمیں کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں, اور عبد القادر گھر سے باہر بعد میں نکلتا ہے, گلی میں چھوٹے نہیں بڑے نہیں, بڑے بڑے بزرگ اپنے دونوں ہاتھ سلامی کی طرح اوپر کر کے اس کے لیے آنکھیں بچھائیں پہلے کھڑے ہوتے ہیں. استاد جی آج راز پوچھنا ہے ہم میں اور عبد القادر میں یہ فرق کیوں ہے. لوگوں ابھی میرا غوث مسند غوثیت پہ نہیں بیٹھا, ابھی مدرسے میں تحصیل علم ہے, بچپن ہے. میرے شیخ حماد کے شاگردوں نے سوال کر دیا, شیخ حماد نے کہا شاگردوں بیٹھ جاؤ, سارے شاگرد بیٹھ گئے. حضرت شیخ حماد مرسی نے آنکھیں بند کی, مراقبہ کیا, آنکھیں کھول کے مسکرا کے کہنے لگو وہ طالب علموں شیخ عبد القادر جیلانی کا زمین پہ احترام دیکھ کر میری بارگاہ میں شکایت لے کے آنے والوں, اللہ کی عزت کی قسم میں نے آنکھیں بند کر کے مولا کے ساتوں آسمانوں کی مخلوقات اور فرشتوں کو دیکھا ہے. پیدا کرنے والے رب کی قسم ساتوں آسمانوں کے ملائکہ اس وقت بھی میرے عبد القادر کا ذکر کر رہے ہیں. تم زمین پہ میرے عبد القادر کے ذکر سے پریشان ہو, ہم نے تو دیکھا عرش تک کے سارے ملائکہ غوث غوث کر رہے ہیں. پھر آگے بڑھیے لوگوں, ابھی بچپنا ہے, گھر میں والدہ نے نا آپ کی اچھی دیکھ بھال کے لیے ایک اماں رکھی ہوئی ہے, ایک دائی اماں ہے. شام کے وقت بچوں کو نا اکثر باہر کھیلنے کے لیے بچے گلی محلے میں جاتے ہیں, تو میرے غوث بھی اپنے محلے کے بچوں سے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. وہ دائی اماں ساتھ جاتی ہے اور وہاں میرے غوث یا باقی بچوں کے ساتھ ایک کھیل کھیلتے ہیں. اس کھیل کا نام ہے چھپن چھپائی. کون سا کھیل ہے جی؟ چھپن چھپائی. ایک بچہ چھپ جاتا ہے, باقی اس کو تلاش کرتے ہیں. آج بھی ہمارے بچے کھیلتے ہیں کھیل. آؤ لوگوں, میرے حضور شہنشاہ بغداد جب مسند غوثیت پر جلوہ گر ہو گئے, وہ دائی اماں ایک دفعہ آپ سے ملنے کے لیے آئی, آپ کے سامنے بیٹھی, کیونکہ اماں جو تھی دائی اماں وہ کہنے لگی بیٹا عبد القادر آج ایک بات تو بتا. کہا اماں پوچھ کیا بات ہے. کہا بچپن میں تجھے باہر بچوں کے ساتھ شام کو کھیلنے کے لیے لے کے جاتی تھی, تیرے ساتھ کھیلنے والے بچے چھپتے تھے, تو ان کو فوراً تلاش کر لیتا تھا, لیکن عبد القادر جب تو چھپتا تھا, بچے تو بچے, میں تیری دائی اماں بھی تھک جاتی تھی, تو کسی جھاڑی میں ملتا نہیں تھا, اور پھر ہم تھک ہار کے بیٹھ جاتے تھے تو اچانک تو کہیں سے نکل کے آ جاتا تھا. بیٹا آج یہ راز اماں کو بتا دے, تو بچپن میں چھپا کہاں کرتا تھا. اب لوگوں ذرا دل سنبھال کے سننا, میرے شہنشاہ بغداد مسکرائے, اور مسکرا کے کہنے لگے اماں
وہ بچے جھاڑیوں کے پیچھے چھپتے تھے، تلاش کر لیے جاتے تھے، مگر عبد القادر جھاڑیوں کی پناہ بھی نہیں، جب میرے چھپنے کی باری ہوتی میں مولا کے چاند پہ جا کے چھپا کرتا تھا، میں چاند پہ چھپا کرتا تھا۔ اماں بھی تو بڑی سیانی تھی، اس نے کہا بیٹا اب بھی چاند پر جاتے ہو؟ ماشاءاللہ، توجہ رکھنا، اب بھی چاند پر جاتے ہو؟ میرے غوث مسکرائے، کہنے لگے اماں دائی اماں وہ غوث کا بچپن تھا جب غوث چھپنے کے لیے چاند پہ جایا کرتا تھا، آج اللہ نے اس عبد القادر کو وہ غوثیت عظمیٰ کا تاج عطا فرما دیا ہے کہ اب تو اگر چاند کو چھپنا پڑے تو غوث اعظم کی گود میں آ کے چھپ جایا کرتا ہے۔ فرمایا اب تو غوث الاعظم کا دربار ہوا ہے کہ ہزاروں چاند اس میں آ کے چھپ جایا کرتے ہیں۔ یہ میں بچپن غوث کا بتا رہا ہوں، ابھی جوانی نہیں بتائی۔ لوگوں میرے ساتھ رہنا، وقت بہت تھوڑا ہے، میں نے آپ کو کہیں آگے لے کے جانا ہے۔ بہت بڑے عالم، امام، مفسر گزرے، محدث جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی حدیث کے بہت بڑے استاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں محدث جوزی کا ایک دوست تھا، امام جوزی کا، وہ مرید بن گیا حضور غوث اعظم کا۔ حضور شہنشاہ بغداد نے جب مسند غوثیت سنبھالی تو روزانہ آپ درس دیا کرتے تھے، درس قرآن دیا کرتے تھے، تو وہ مرید باقاعدگی سے میرے غوث کا درس قرآن سننے کے لیے جاتا تھا۔ وہ جب گزرتا تو رستے میں امام جوزی کا مدرسہ آتا تھا، تو اب امام جوزی کے ساتھ اس کی دوستی بھی تھی مرید کی، تو وہ چلتے چلتے نا کنارے پہ کھڑے ہو کے امام جوزی کو کہتا کہ دوست آ نا میرے ساتھ نہیں چلتا؟ وہ کہتے کدھر جا رہا ہے؟ میں اپنے پیر اپنے مرشد حضور غوث پاک کا درس قرآن سننے جا رہا ہوں۔ امام جوزی مسکرا کے کہتے یار میں خود درس قرآن دے رہا ہوں، بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کا درس قرآن سننے کی، جا تیرا پیر ہوگا۔ مگر آؤ لوگوں بڑی تسلی سے اس بات کو سمجھنا، جو پکا مرید ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کرتا کہ ایک دن دعوت دے دوسرے دن کہے بندہ میری گل سن رہی ہے کیوں میں دعوت دوں۔ وہ میرے غوث کا مرید تھا، وہ روزانہ اسی گلی سے گزرتا اور روز کہتا آؤ نا جوزی صاحب چلیے، وہ روز کہتے تو جا، وہ پھر اگلے دن کہتا حضور کے خیال ہے چلیے۔ ایک دن امام جوزی کہتے ہیں میں نے سوچا یار یہ تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے، چلو آج جان دے دا پیر بھی تک دے ہیں، یہ پیر بھی دیکھ دے ہیں۔ لوگوں اپنے آپ کو خود پیر سمجھنے والا، امام سمجھنے والا آج بھی یہ نسلیں موجود ہیں، توجہ رکھنا۔ خود وہ اپنے آپ کو بڑا استاد سمجھتے تھے، بڑا مدرس سمجھتے تھے، بڑا معلم سمجھتے تھے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ امام جوزی حضور سیدنا غوث البراء کی مجلس میں آ گئے۔ اب 70,000 کا مجمع ہے، شاگرد ہمارے مدرسوں کی طرح 10 20 30 تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، 70,000 بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام جوزی پیچھے اپنے دوست کے ساتھ آگے کونے کھدرے میں کہیں بیٹھ گئے۔ میرے غوث اپنی مسند پر جلوہ آرا ہوئے، لوگوں درس قرآن شروع ہوا، اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی، آیت پڑھ کے میرے غوث نے اس آیت کا ایک ترجمہ اور تفسیر پیش کی۔ امام جوزی نے سنی، ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے دوست کو کوہنی ماری، اس دوست نے دیکھا تو جوزی کہنے لگے اے مینوں بھی آندی ہے، یہ تفسیر مجھے بھی آتی ہے۔ مرید بڑا پکا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے آندی دے آگے چل۔ میرے غوث نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی، امام جوزی نے پھر کوہنی ماری، اے بھی مینوں آندی ہے، انہوں نے کہا اور اگے جائے۔ لوگوں میرے غوث نے تیسری چوتھی پانچویں 11 تفسیریں میرے غوث نے بیان کی اس ایک آیت کی۔ ہر تفسیر سن کے امام جوزی یہی کہتے رہے یہ بھی مجھے آتی ہے، یہ بھی مجھے آتی ہے، یہ بھی مجھے آتی ہے۔ لیکن جب لوگوں 11ویں والے پیر نے 12ویں تفسیر اسی آیت کی بیان کی، اب کونی نہ لگی، اب جوزی چپ بیٹھا ہے، اب مرید ذرا اپنے جمال کی مستی میں آیا، اب کونی مار کہتا ہے ہن دسو سائیں، ہن دسو، کہتے نہیں اے نہیں آنی، اے نہیں آنی، کہا لے اگے ویکھو۔ میرے غوث نے لوگوں اس کے بعد قرآن کی اس آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، 40 تفسیریں بیان کی۔ ہر تفسیر کے بعد جوزی چپ بیٹھا ہوا، اور سنگی کہندا دسو جی، کہندا اے بھی نہیں آندی، اے بھی نہیں آندی، اے بھی نہیں آندی، 11 تک کہتا رہا۔
بھائی 11ویں کی سمجھ آ جائے نا تو بات تبھی آگے بڑھتی ہے. 11 تک کہتے یہ بھی آندھی یہ بھی آندھی، مگر جب 11ویں تک پہنچا تو 12ویں کی سمجھ، پھر آگے 40 تک یہی کہتا رہا سمجھ نہیں ہے سمجھ نہیں ہے. آپ لوگوں جب 40 تفسیریں مکمل ہو گئیں، امام ذہبی کہتے ہیں پھر میرے غوث نے اعلان کیا، توجہ اب جوزی کی طرف گئی، اعلان کیا فرمایا الان لوگوں متوجہ ہو جاؤ. ابھی تک غوث نے درس دیا متوجہ نہ کیا، اب غوث کی طرف متوجہ ہو جاؤ. نرجعو الی القال الی الحال، فرمایا ابھی تک جو کچھ تم نے سنا یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا تھا، زبانوں سے بیان کیا ہوا تھا. یہ 40 تفسیریں یہ قال کی تھی، لکھی ہوئی تھی، بیان کی ہوئی تھی، مگر اب ہم قال کی دنیا سے نکل کر حال کی دنیا میں جا رہے ہیں. اب جو کچھ غوث میں بتانے جا رہا ہے وہ نہ لکھا جاتا ہے نہ بیان کیا جاتا ہے. لوگ دنیا کی آنکھیں ورطہ حیرت میں ہیں. میرے غوث نے قرآن کی اسی آیت کی اب پہلی باتویں حال پر دل پر وارد ہونے والی تفسیر بیان کی. لوگوں تفسیر مکمل ہوئی، میرے غوث نے کہا یہ حال کی پہلی تفسیر ہے، ذرا دوسری سننا. ابھی یہ جملہ میرے غوث نے کہا، امام جوزی کھڑے ہوئے گریباں قمیض کا پھاڑ ڈالا، سیدھا بھاگتے ہوئے میرے غوث کے قدموں میں گر کے رو کے جوزی کہنے لگا او میرے غوث بس کر جا، اگلی تفسیر ہاتھ والی بیان نہ کرنا ورنہ جوزی کا کلیجہ پھٹ جائے گا. میرا پیر میرا پیر فرمایا میرے غوث معاف کر دے، بس کر جا. اب اگلی تفسیر آئی تو جوزی کا کلیجہ پھٹ جائے گا. یہ 70 جنازے اس لیے اٹھتے تھے میرے غوث کی مجلس علم سے، 70 جنازے کلیجے پھٹ جایا کرتے تھے. اور لوگوں پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں چالاک لوگ، یہ گفتگو کا آخری حصہ اسی طرف چلتے ہیں. عربی کا ایک علم ایسا ہے نا جو بندے کو چالاکیاں سکھاتا ہے. اب میری بات بڑی توجہ سے سننا، اس میں بڑے راز ہیں. وہ ہر عالم وہ علم پڑھتا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، اس کو کہتے ہیں علم صرف اور علم نحو. بھئی صحابہ آل بیت انہوں نے یہ علم صرف نحو نہیں پڑھائے تھے، یہ بعد میں بنے، یہ یاد رکھنا. نحو ایک ایسا علم ہے نا جس بندے کو نحو کے صیغوں پر عبور آ جاتا ہے، وہ مختلف مطالب معانی نکالنے کا راز جان لیتا ہے. پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. اور جو بندہ یہ سمجھ لے کہ میرے ورگا دوجا نہیں، یہ چیز بندے کو متکبر بنا دیتی ہے. تو نحوی عالم جو ہے نا ہر دور میں جو کسی صوفی کے زیر تربیت نہیں ہوتے اور صوفیاء کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ نحوی عالم اکثر تکبر کا شکار ہو کے راہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں. میرے حضور شہنشاہ بغداد کے دور میں بھی ایک ایسا نحوی عالم تھا، تحفۃ القادریہ کتاب کا نام، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس نحوی عالم کا نام تھا یحییٰ بن نجا علی النحوی، اپنے نام کا نحوی لگاتا تھا. لوگوں بڑی قیمتی بات ہے، یہ سمجھ میں آ گئی آج کی اس مجلس کا مقصد پورا ہو جائے گا. وہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے نا کہ ایک نحو کا عالم ایک کشتی میں جا بیٹھا اور کشتی کے ملاح جو بیچارہ دن بھر مزدوری کرتا کشتی چلاتا، اس کو کہنے لگا اے ملاح ناو آندھی ہے؟ انہیں کہا جی نہیں آندھی. کہتا پھر تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی، تجھے نحو کے سیغے نہیں آتے، تیری آدھی زندگی برباد ہو گئی. اس نے کہا چلو جی ادھی تو ہے نا. آگے تھوڑا گئے، سمندر کے درمیان میں پہنچے، طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی. ملاح پوچھنے لگا نحوی چاچا جی بابا جی عالم صاحب دسو تیرنا آندا نہیں؟ وہ کہتے نہیں پتر تیرنا تو نہیں آتا، جنہیں ساڑی دی ادھی گئی تھوڑی ساری جا رہی ہے. تو یحییٰ بن نجا علی النحوی، اس کو پتا چلا کہ بغداد میں ایک عجمی ہے مگر عربی بڑی فصیح بولتا ہے اور اپنی تقریر میں بڑے شعر پڑھتا ہے اور اپنی مجلس میں بڑے لوگوں کو توبہ کرواتا ہے اور نام اس کا عبد القادر جیلانی ہے. اس نے کہا علم میرے پاس ہے، نحو کے سیغے میں جانتا ہوں، عربی کا مجھے پتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عجمی فصیح عربی بولے اور عربی کے شعر اس نے پڑھے اور اس کے سیغوں کی غلطیاں نہ ہو، ہجوں کی غلطیاں نہ ہو، زیر زبر کی غلطی نہ ہو. تو جس کی اتنی غلطیاں ہوں گی وہ لوگوں کو توبہ بھی ایسی کرواتا ہوگا.
اس نے کہا چلو چلتے ہیں امتحان لیتے ہیں، جا کے اس کی مجلس علم میں جاتے ہیں، اس کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو سچے اہل حق کے علم پر جرا اور نقب لگانے کے لیے اس میں غلطیاں نکالتے رہتے ہیں، اے دیکھو جی اینج پڑھنا سی، اینج کرنا سی۔ یہ بھی پرانا مشرب ہے لوگوں کا۔ آؤ لوگوں، ایک فقیروں والا مشرب ہے، ایک نحویوں والا مشرب ہے، دونوں مشرب کو پہچاننا۔ یا بن نجا علی النحوی میرے غوث کی مجلس میں آ گیا اور اس نے سوچا یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے شعر کتنے پڑھے، آپ نے توبہ کتنوں کو کروائی؟ تو وہ رسیاں لے آیا۔ اس نے کہا میں مجلس غوث میں بیٹھ کے جب وہ کوئی شعر پڑھیں گے ایک گنڈ لاؤں گا، گرا لگاؤں گا، دوسرا شعر پڑھیں گے گنڈ لگاؤں گا، تاکہ پتہ چلے انہوں نے شعر کتنے پڑھے۔ اور اپنے دماغ میں جو وہ غلطیاں گرامر کی کریں گے نا، سیغوں کی، ہجوں کی، زیر زبر کی، وہ میں اپنے دماغ میں گنوں گا کتنے کی ہیں۔ اور ایک بندے کو ساتھ بٹھایا، تو طرح گنتی کرنا کہ توبہ کتنے کر رہے۔ آؤ لوگوں، یا بن نجا علی النحوی میرے غوث کی مجلس میں آ گیا، بیٹھ گیا، درس قرآن میرے غوث کا شروع ہو گیا۔ علم معرفت کے سمندر سے نگینے نکل کے مخلوق خدا تک آنا شروع ہو گئے۔ آپ نے پہلا شعر پڑھا، اس نے ایک گرہ لگا دی، آپ نے دوسرا شعر پڑھا، اس نے گرہ لگا دی، غلطی تو اس کو کوئی نظر نہیں آ رہی، گرہ لگاتا جا رہا ہے۔ لوگوں، جب اس یا بن نجا نے 10ویں گانٹ اور گرا اس رسی کی لگائی، میرے غوث منبر پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے یا بن نجا علی النحوی۔ میرے غوث کی زبان سے اپنا نام جب بندے نے سنا، اس نے کہا میں تو کبھی ان سے ملا نہیں، یہ میرا نام بھی جانتے ہیں۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا، میرے غوث کہنے لگے انا احلو انت تاکلو، او بھلے آدمی تو دنیا میں کہاں سے علم پڑھ کے آیا ہے کہ میں یہاں ایک ایک لفظ کے ذریعے لوگوں کے ایمان اور عقیدے پہ پڑی ہوئی گریں کھول رہا ہوں، تو میری مجلس میں بیٹھا گریں لگا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، میں گریں کھولتا چلا جا رہا ہوں، تو ہماری مجلس میں بیٹھا لگاتا چلا جا رہا ہے۔ تو آؤ لوگوں، ایک راز اس سے آپ کو بتا دوں۔ آج بھی سچے صوفی اور کھوٹے صوفی کا فرق اگر محسوس کسی نے پہچان کرنی ہو، فرق کرنا ہو، طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ صوفی کے بس چلے جائیں، اس درویش جس کو درویشی کا دعویٰ اس کے بس چلے جائیں، اس کی مجلس علم میں بیٹھیں، اس کی گفتگو سنیں، اس کا درس سنیں۔ اگر دل میں، عقیدے میں، ایمان میں اگر جو گیریں لگی ہوئی ہیں وہ کھل جائیں، سمجھ لینا کہ حضور غوث اعظم کا فیض آ رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے۔ اور اگر صحیح ذہن لے کر جاؤ اور وہاں بیٹھ کے گھٹن شروع ہو جائے، گیریں لگنا شروع ہو جائیں، گیریں لگنا شروع ہو جائیں، مخلوق کے ساتھ حسد، نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے اور دل کہے یہ مانوں یہ نہ مانوں۔ آؤ لوگوں، اگر کسی کی مجلس علم میں بیٹھ کر دلوں پہ گریں لگنا شروع ہو جائیں، سمجھ لاؤ جھوٹا ہے، غوث کے فیض سے محروم ہے، اس لیے کہ میرے غوث کے فیض کی کرم کی بارش جس دل میں برستی ہے اس کے بعد بندہ بیٹھتا ہے، دل کی گریں اتنی کھلتی ہے کہ مجلس سے بندہ اٹھتا بعد میں ہے، مولا کے ساتھ تعلق پہلے ہو جاتا ہے۔ یہ صوفی کامل کی پہچان میرے غوث نے طریقہ بتایا ہے۔ مگر آؤ لوگوں، گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یہ تقریر صرف تقریر نہیں رہنی چاہیے، آؤ نسبت غوثیت اختیار کریں، غوث پاک کی مرید بھی بنیے، اور غوث کا مرید قیامت تک بندہ بن سکتا ہے۔ یہ نسبت قادریت آج بھی اعلان ہے میرے غوث کی، ارادت مندوں کی۔ اور سننا، جو میرے غوث کا مرید بن جاتا ہے نا، یاد رکھنا یہ جتنے سلسلے چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، سب راستوں میں فیض میرے غوث کا آ رہا ہے۔ قدمی علی رقبت کل ولی اللہ، ہر ولی اللہ کی گردن پر میرے غوث کا قدم ہے۔ میرے غوث کے قدموں کا اگر یہ حال ہے تو میرے غوث کے پورے قد کا کیا حال ہوگا؟ وہ ایک خاتون آ گئی نا میرے غوث کی بارگاہ میں، وہ کہنے لگی حضور تسی جان دے ہو میں تہاڈی مرید، میرا پتر تہاڈا مرید، میرا پتر سفر تے گیا ہے، واپس نہیں آیا، اور پتہ چلا ہے اس
جو مسافر جانے والے تھے ان کو کوئی ڈاکو پڑ گئے، انہوں نے لوٹا اور بندے مار دیے، بہت سے لوگ قتل ہو گئے، کچھ واپس آئے مگر میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ حضور مجھے نہیں معلوم میرا بیٹا زندہ ہے یا نہیں، آپ کے پاس آئی ہوں، آپ ذرا مجھے بتائیں میرا بیٹا زندہ ہے یا نہیں، اگر مر گیا ہے تو میں بھی رو کے اپنا کل شل کیلم شلم کر دوں، زندہ ہے تو پھر صبر کروں۔ بھائی لوگوں سننے والی بات ہے، ولی اللہ کا مقام، لہم ما یشاؤون عند ربہم، اللہ انہیں کتنی عزت دیتا ہے۔ میرے غوث نے یوں آنکھ بند کی، کھول کے مسکرا پڑے، کہنے لگے جا خاتون چلی جا، تیرا بیٹا زندہ ہے۔ اس نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا میرا بیٹا زندہ ہے؟ آپ نے کہا میں نے یوں آنکھ بند کر کے اللہ کی جنت کو دیکھا ہے، تیرا بیٹا بھی جنت میں نظر نہیں آیا، اس سے پتہ چلتا ہے تیرا بیٹا زندہ ہے۔ وہ مائی رو پڑی، اس نے کہا حضور تسی ایکو پلے ویکھ کے آ گئے ہو، ذرا دوجے پلے بھی ویکھو ہے نا جی، مجھے سچ بتا دیتے، بری بات بتا دیتے، میں رو کے دل کی بڑاس کو نکال لیتی۔ لوگوں مائی کی بات سن کے میرے غوث جلال میں آ گئے، کہنے لگے او مائی دعویٰ میری مریدی کا کرتی ہے، دعویٰ یہ کرتی ہے کہ تیرا بیٹا بھی میرا مرید ہے۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جس نے غوث کو پیدا کیا ہے، فرمایا مرید غوث اعظم کا ہو جہنم میں چلا جائے ہو نہیں سکتا، ہم نے فقط مولا کی جنت کو اس لیے دیکھا ہے، مرید ہمارا ہے، اگر مرا ہوا تو فقط جنتی ہوگا۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ میرے غوث نے لوگوں اپنی تعلیمات میں ارشاد فرمایا، فرمایا ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، فرمایا میرے مریدوں پریشان نہ ہونا، مریدی لا تخف، میرے مرید تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا ان یدی علی مریدی، میرا ہاتھ، آؤ لوگوں میری طرف توجہ کرنا، میرے غوث کا فرمان ہے کہ میں عبد القادر کا ہاتھ اپنے مریدوں کے سر پر ایسے ہی رہتا ہے کالسماء علی الارض، جیسے زمین کے اوپر ہر وقت آسمان کی چھتری رہتی ہے۔ جیسے لوگوں ساری زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر آسمان کی نیلی چھتری نہ ہو، اللہ کی عزت کی قسم روئے زمین کے کسی چپے پر میرے غوث کا کوئی مرید ایسا نہیں ہے جس کے سر پہ میرے غوث کا دستے شفقت نہ ہو۔ اور پھر اگر کوئی میرے غوث کے حضور قدوت الاولیاء بیٹے طاہر اللہ الدین کا مرید ہو، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہو، تو اس کے سر پہ میرے غوث کی شفقتوں کا ہاتھ کتنا وسیع ہوتا ہوگا۔ مگر آؤ لوگوں یہ نسبت قائم کرنی پڑے گی۔ کیا قائم کرنی پڑے گی؟ بات ختم کر رہا ہوں بالکل۔ اگر میں ابھی یہاں پر ادھر یہ محفل ختم ہو، یہاں باہر ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہاں سے ایک لوٹا بھر لوں پانی کا اور آپ کو کہوں بھائی آؤ بھائی 100 روپے کلو پانی بیچ رہا ہوں، آپ خریدیں گے مجھ سے؟ آپ کہیں گے چلو بڑا مولوی آیا، بڑا پروفیسر بن گیا، ساڈا پانی ساڈی ٹوٹیاں فری ملتا ہے، تیرے کو 100 روپے کلو کیوں لگی؟ لیکن میں اگر شام کو لوگوں آپ کے دروازے پہ دستک دے کے کہوں خالص بھینس کا دودھ لے کر آئے ہوں 100 روپے کلو، آپ خریدیں گے یا نہیں؟ آپ کہیں گے شکر یار کو خالص لے کے آیا۔ آپ کہیں گے 110 روپے ملتا ہے یار، بندہ 100 روپے دے رہے، چلو 10 روپے گھٹن لے لیں۔ اب لوگوں اگر کوئی دودھ خالص بنا کے بیچے مگر بیچ میں پانی ڈال کے لے آئے، وہی ٹوٹی والا پانی، وہی لوٹے والا پانی اس ڈبے کے اندر ڈال کے لے آئے، مجھے بتائیں آپ وہ پانی 100 روپے کلو خریدتے ہیں یا نہیں خریدتے؟ خریدتے ہیں نا جی، روز بکتے ہیں بعض شہروں میں، آدھا پانی بلکہ زیادہ پانی کم دودھ، سنگاڑے کا بیج میں آٹا ڈلا ہوتا ہے، لیکن وہ پانی جو دودھ میں ڈل گیا، جس نے اپنی شکل تبدیل کر کے شکل دودھ والی کر لی، اب ریڈ پانی والا نہیں ریڈ دودھ والا بن گیا۔ میں نسبت بتا رہا ہوں، فنائیت بتا رہا ہوں، جو پانی لوگوں دودھ میں مل کے ایسا فنا ہو جائے کہ اس کا رنگ پانی والا نہیں رنگ دودھ والا چڑھ جائے، ارے بازاروں میں اس کا ریٹ بھی وہی لگتا ہے جو دودھ خالص کا لگتا ہے۔ آؤ لوگوں اس بازار تجارت دنیا میں آپ اس پانی کی طرح ہیں اور فیضان غوثیت کی امین ولی اس خالص دودھ کی طرح ہے۔ آؤ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے پانی صحیح مگر اپنی رنگت اتار کے اس دودھ والی اس فیضان غوثیت کی امین لوگوں والی شکل بنا لو، رنگت ان والی چڑھا لو۔ اگر دنیا کے بازار میں
دودھ میں ملا پانی اس بھاؤ سے بک سکتا ہے، تو قیامت کو اگر غوث کا رنگ چڑھا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، وہ کہ دنیا میں یہ پانی دودھ کے بھاؤ خرید لیتا تھا، آج رب کے بازار تجارت میں شکل غوث والی، غوث کے مریدوں والی، رنگ وہ والا بنا کے آیا، زندگی ویسے گزار گئی، فرشتوں کچھ نہ ہو، اس کو بھی غوث کے ساتھ جانے دو، پھر ریٹ وہی لگے گا جو اس دودھ کا لگتا ہے، پھر پانی کا نہیں ریٹ لگتا، دودھ کا لگتا ہے، رنگ صرف دیکھا جاتا ہے۔ اگر لوگوں ولیوں کے رنگ میں رنگے جاؤ، قیامت کو اللہ تمہارا مول اور ریٹ بھی ولیوں جیسا لگائے گا۔ اب وقت نہیں، ورنہ میں اس مضمون کو یہاں سے لے کے آگے چلتا اور قرآن سے بتاتا، صرف رنگ چڑھ جائے، عمل کمزور بھی ہو تو وہاں اس صف میں کھڑا ہوگا یا نہیں۔ مگر جاتے جاتے یہ 4 جملے پڑھ جاتا ہوں، بھئی توجہ رہے، گفتگو بہت قیمتی ہو گئی ہے کیونکہ اب تبدیلی اپنے اندر لانی ہے، ایسے اٹھ کے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو میدان محشر میں اعلان کرے گا، اَيْنَ الْمُتَحَبُّونَ بِجَمَالِي، میرے جمال کے ٹکڑوں سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ محدثین کہتے ہیں کہ جمالی اللہ نے ولیوں کو کہا ہے کہ میرے ولیوں سے محبت کرنے والے کہاں ہیں۔ جیسے ہی میدان محشر میں اعلان ہوگا، غوث کے دیوانے، داتا کے پروانے ہاتھ کھڑا کر گیں گے، اللہ ہم تھے۔ اللہ کہے گا اچھا آج بڑی گرمی ہے، الیوم ظلم فی ظلی، آج کسی کو سایہ نہیں مل رہا، گرمی بڑی ہے، مگر میرے جمال کے ٹکڑوں، غوثوں کتبوں سے محبت کرنے والوں آؤ، اللہ تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کرتا ہے۔ عرش کے سائے میں آ گئے وہ سارے مریدین، محبت کرنے والے۔ اب اللہ کہے گا، اب حدیث سننا، حضور نے فرمایا لا کان عبدین تحاب اللہ عز وجل، یہ وہ بندے ہوں گے جن کو سایہ ملے گا جو دنیا میں محبت کرتے ہوں گے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے، اللہ کی خاطر۔ لو کان عبدین تحاب اللہ عز وجل، جن کی محبت اپنی ذات کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے ہوگی، بھئی وہ ولی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، ولی خان سے محبت نہیں کرتے۔ پھر جملہ دے رہا ہوں، وہ ولی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، ولی خان سے نہیں۔ اب اللہ کہتا ہے، حضور نے فرمایا لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ اس کو ادھر سے پکڑے گا محبت کرنے والے کو، اور جس سے محبت کر اس کو ادھر سے پکڑے گا، اور لجمع اللہ دونوں کو جمع کر دے گا، دونوں کو اکٹھا کر دے گا۔ جب مرید اور پیر ایک ہی درجے میں کھڑا ہو جائے گا، ایک ہی صف میں کھڑا ہو جائے گا، ارے شہنشاہ بغداد میں اور دھرابی میں رہنے والا مرید یہاں سے، جب دونوں کو پکڑ کے اکٹھا کھڑا کیا جائے گا، یہ مرید حیرت سے کہے گا یا اللہ میرا عمل تو اس قابل نہیں تھا، میں تو اتنا اعلیٰ نہیں تھا کہ یہاں پہ پہنچ سکوں، مجھے بتا تو صحیح کہ میری کون سی چیز اور ادا تھی جس نے آج مجھے غوث کی سنگت عطا کر دی۔ اس وقت محشر کے میدان میں اعلان ہوگا، بندے اپنے عمل کو نہ دیکھ، فرمایا یہ تیری غوث سے محبت تھی جس نے آج تجھے اٹھا کے غوث کی سنگت میں کھڑا کر دیا، تیرے عملوں نے کھڑا نہیں کیا، تیری محبت نے کھڑا کیا۔ تو آؤ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، مالک و مولا ہم تیرے نیک بندوں کے اور خصوصاً تیرے اس محبوب امت کے اندر تیرے غوث العظم دستگیر ان کی نسبت میں آنا چاہتے ہیں، مولا ہم سب کو حضور غوث اعظم کی غوثیت والی نسبت عطا فرما۔ حضور شہنشاہ بغداد کے دروازے پر ان آنے والے سائلوں کو میرے مولا قبول فرما لے، اور ہمیں اپنی نسلوں کو یہ پیغام آج کے بعد دینے کی توفیق دے کہ بچوں کو جہاں اور دنیا کے علم سکھاتے ہوئے ایک علم ہر رات سونے سے پہلے بٹھا کر دیا کرو کہ بیٹا اور کچھ بنو نہ بنو، اللہ کا ولی ضرور بننا۔ میں ابھی جمعے کے اجتماع میں یہاں پیچھے یہ بات کر کے آیا ہوں کہ میں نے کہا آج ہمارا بچہ کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، مگر اس دھرتی پہ مجھے کوئی بچہ ایسا نظر نہیں آتا جو کہے میں اللہ کا ولی بنوں گا۔ تو ولی کافر کیا بنیں گے؟ مسلمان بچے اگر یہ نہیں کہیں گے تو اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرو، دعا کر جب ہاتھ اٹھائے مولا اپنا ولی بنا، حضور کی امت کا ولی بنا، ہماری نسلوں کو حضور کی امت کا ولی بنا۔ اللہ کے بارے میں پھر جیسا گمان کرتا ہے بندہ، اللہ پھر اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ آپ ولی بننا چاہیں گے، نسلوں کو بنانا چاہیں گے، اللہ ضرور بنائے گا۔ اللہ ہم سب کی اس خواہش کو قبول فرما۔